السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، آمین۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ ناظرین، ہم نے دیکھا ہے کہ شیطان کا مکر و فریب آدم سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کا کیسا کردار تھا، اس نے کیسا جہالت میں پھنسا دیا، اور اللہ کو چھوڑ کر وہ اللہ کے ساتھ میں وہ لوگ قوم ہے تو شرک کرنے لگی، پھر اللہ نے ہے تو فرشتوں کے ذریعے سے اس قوم کو تباہ و برباد کر دیا، ان کے اوپر عذابات اترے، تو فرشتوں کا رول بھی اس کے اندر موجود تھا۔ تو اب ہم دیکھیں گے کہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو شیطان کا مکر و فریب ہے، تو سب سے پہلے تو اس نے ہے تو ہم کو ہے تو علماء سے دور کرنے کی کوشش کی۔ جیسا اللہ کے پاس سے جو بھی دین آتا تھا جبریل کے ذریعے سے قرآن نازل ہوتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دین معلوم ہوا صحابہ کو، پھر صحابہ سے تبعین، تبعین سے پھر تبع تبعین، اور تبع تبعین سے پھر اب جو علماء ہے جس کو علماء ربانی کہا جائے گا، یعنی وہ انبیاء کے جو وارث ہے، جو ہو بے ہو جیسا دین آیا تھا ویسا دین پہنچانے کے ہے تو کام میں لگے ہوئے ہیں، وہ بیچارے جس کو علماء کرام بولتے ہیں، وہ ہے تو پوری زندگی ہے تو بچپنا ان کا پورا مدرسے میں مدارس میں ماں باپ کو چھوڑ کے، دنیا چھوڑ کے، ساری عیش و عشرت کی چیزیں چھوڑ کر بیچارے ہے تو دین حاصل کرنے کے، علم حاصل کرنے کے اس میں لگے ہوئے رہتے۔ تو یہ علم اپنے کو ہو بے ہو جو ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے علماء تک پہنچنا، اور علماء سے پھر عوام تک پہنچنا، یہ کردار علماء کا تھا۔ تو علماء سے شیطان نے ہے تو کنیکشن اپنا توڑ دیا، یعنی علم کو زیرو کر دیا۔ جو علم ہے، جو حقیقی علم ہے، وہ زیرو میں، جب علم زیرو ہوا تو پھر انسان کے اخلاق بھی زیرو میں آ گئے۔ جب یہ زیرو میں دو چیزیں آ جاتے تو پھر انسان کے اندر جہالت آتا، جہالت، تکبر، پھر اپنی ہیکڑی میں رہتا، اکڑ میں رہتا، اور وہ گھمنڈ میں اپنے گھومتے رہتا، اپنے ہیکڑی میں وہ ہے تو خود کو ایک علم والا سمجھ کے اپنے فتوے ہے تو علم کو ہے تو جھاڑنے لگتا لوگوں کے درمیان۔ تو وجہ کیا ہو گئی؟ تو شیطان کو سب سے اپنے عوام کی کمزوری یہ معلوم ہو گئی کہ ان کو علماء سے دور کر دو۔ جب علماء سے دور ہو جائیں گے تو علم سے دور ہو جائیں گے، جب علم سے دور ہو جائیں گے پھر یہ جاہل لوگوں کو پکڑیں گے، جہالت عام ہو جائیں گی، اور پھر اس کے بعد اس کا جو مکر و فریب ہے آسانی کے ساتھ وہ عوام میں پھیلانے کی کوشش کریں گا۔ سب سے پہلے تو عالموں کو چھوڑنے کے نقصانات یہ ہے کہ علم اس کی زندگی میں زیرو ہو جاتا۔ تو شیطان نے یہ کام کیا کہ علم عالموں سے ہٹا کے ان کا علم زیرو کر دیا، اور جب علم زیرو ہو جاتا تو انسان پھر جاہلوں سے جڑ جاتا، اور جب جاہلوں سے جڑ جاتا اور کچھ مسئلوں میں پھر انسان جاہل سے جڑتا تو پھر جاہلوں میں تین قسمیں ہو جاتی، پھر جاہلوں میں کہانت بھی ہے، عرافیت بھی ہے، نجمی بھی ہے۔ تو پھر اپنے جو مشکلات میں جو بھی اس کے خوشیاں زیرو میں، اس کے سکون چین اطمینان زیرو میں، اس کی ترقی زیرو میں ہو جاتی، خیر و برکت زیرو میں ہوتی، شفا زیرو میں ہوتی، تو تب انہیں تو عالموں کو چھوڑ کر جاہلوں کے پاس جاتا، اور جاہلوں کے پاس جانے کے بعد اس کے وہ نقصانات ہوتے، کہانت، عرافیت، نجومیت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے، من اتا کاہنا او عرافا فصدقه بما انزل کفر علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو کاہن، عراف، نجومی کے پاس جائیں گا اس کی باتوں کی تصدیق کر لیں گا، وہ کان کھول کر سن لے کہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو دین اترا انہیں اس کا انکار کر دیا، تو دین ہے زیرو میں۔ پھر تو شیطان نے دین کو زیرو میں کر دیا، اور دین میں آتے قرآن اور حدیث، دونوں چیز زیرو میں، تو باقی پھر کچھ نہیں بچا، صرف مسلمان کا نام بچا، برقع بچا، داڑھی ٹوپی جھبا بچی، کیونکہ اس کے بعد پھر اس کی ساری عبادت ختم کر دیتا شیطان۔ تو عبادت زیرو میں ہو جاتی، جب عبادت زیرو میں ہے تو پھر کتنی بھی دینداری دکھاوی کی ہوں گی، یہ پوری دینداری زیرو میں آ جاتی۔ تو یہ خطرناک مسئلہ ہے، شیطان کا ایک حربہ ہے جو کہ مکر و فریب سے
उन्होंने है तो उलमाओं से अपने को दूर किया और जाहिलों से जोड़ दिया। तो इस पे बहुत संजीदगी से सोचना चाहिए, क्योंकि अब जब अपन उलमाओं से कटते तो जाहिलों से जुड़ते, तो ये शैतान का मेन फार्मूला है। तो नाजरीन, आपको बात समझ में आई हिकमत की, जो कि उलमाओं से शैतान ने है तो अपने को दूर किया। उलमाओं से दूर होने के बाद हम है तो जाहिलों से मिल चुके, और जाहिलों से फिर अपना सारा दीन का बेड़ा गर्क हो चुका है। तो नाजरीन, ये सीरीज देखते रहिए, इसके बाद भी इंशाल्लाह इसके आगे की जहालत में शैतान ने है तो इंसान को कहाँ तक पहुंचा दिया, और वहां तक पहुंचा दिया जब रब का फरमान अपने लिए जहन्नम का हो जाएगा, क्योंकि जब दीन नहीं तो कुछ नहीं। तो ये सीरीज इसके बाद भी आते रहेंगे इंशाल्लाह, देखते रहिए और इस पे गौर फिक्र करते रहिए और लोगों तक भी पहुंचाते रहिए, और इस शैतान के मक्र फरेब को पहचानते रहिए इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।